فرینڈز، ہمارے دوستوں کی طرف سے کامنٹس آئے تھے کہ اساتذہ کے لیے بھی تقریر اپلوڈ کریے۔ 26 جنوری کے موقع پر سخت ضرورت پڑتی ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ایک تقریر آپ کو دی جا رہی ہے جس کو آپ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء اور مہمانان نظام، ہندوستان ایک جمہوری، سیکولر اور سوشلزم ملک ہے۔ اس کی باغ ڈور براہ راست عوام کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ جمہوریت کہتے ہی ہیں ایسی طرز حکومت کو جو عوام کی ہو، عوام کے لیے ہو اور عوام کے ذریعے چلائی جاتی ہو۔ جمہوری ملک میں شہریوں کو مختلف قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، مثلا اظہار رائے کی آزادی، اپنے مذہب و عبادات پر عمل کرنے کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، اپنے مذہب کے مطابق شادی بیاہ کرنے کا حق، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق جمہوری ملک کا آئین عطا کرتا ہے۔ ہندوستان کے شہری آئین کے نفاذ کا جشن یوم جمہوریہ کے نام پر ملک کے کونے کونے، گوشے گوشے اور چپے چپے میں بڑے ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ خصوصاً ملک کی راجدھانی دہلی میں یوم جمہوریہ کا جشن قابل دید ہوتا ہے، کیونکہ یوم جمہوریہ ہندوستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن قانون ساز اسمبلی کے ذریعے تیار کردہ آزاد ہندوستان کے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجلس قانون ساز نے متفقہ طور پر 17 دسمبر 1946 کو ڈاکٹر راجندر پرساد کو مجلس قانون ساز کا صدر چنا۔ دستور ساز اسمبلی نے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی تشکیل دی جو 7 اراکین پر مشتمل تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس کے چیئرمین بنائے گئے۔ مختلف رنگ و نسل، مذہب و ملت اور مختلف زبان و تہذیب والے ملک کا قانون 2 سال 11 مہینے 18 دن میں بن کر تیار ہو گیا۔ ایسے ملک کا قانون بنانا ایک بڑا ہی اہم قدم تھا جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہوں۔ آئین میں مذاہب کے احترام کا قانون بھی شامل ہے۔ اس کے تیار کرنے میں دستور ساز اسمبلی ڈرافٹنگ کمیٹی کے علاوہ کل 112 افراد نے حصہ لیا، جو 26 نومبر 1949 کو تیار ہو گیا، لیکن اس کا نفاذ 26 جنوری 1950 میں 10:18 پر عمل میں آیا۔ اس ملک کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنی جانوں کی بے شبہ قربانیاں دی ہیں۔ ان کی پاکیزہ جانوں کے بدلے آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پھر آزادی کے بعد جمہوری اقدار کی حفاظت کرنے والے ملک کی جمہوریت پر اب خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہر چہار جانب حقوق عامہ کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے درمیان بڑی تیزی سے نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے۔ عوام کے درمیان اشتعال انگیزی عام ہوتی جا رہی ہے۔ مسجد، مندر کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہندو مسلم فسادات کرائے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت میں موب لنچنگ کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ انسانی جان جانوروں سے سستی مانی جا رہی ہے۔ مخصوص جانور کے تحفظ کے نام پر عوام پر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ باضابطہ ملک کی بڑی تنظیموں کے ذریعے ایسوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ بڑے لیڈران نفرت پھیلانے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور باتوں کو رائے کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ملکی منظر نامے پر نظر ڈالنے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جمہوریت کہیں آمریت میں نہ بدل دی جائے۔ ملک کا امن و امان خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب پر کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ہر طرف انتشار ہے۔ ہر کس و ناکس امن کی آس لگائے بیٹھا ہے، پھر سے کھویا ہوا چین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بچپن سے ہی اسکول میں ہم 15 اگست اور 26 جنوری کو ایک بنیں گے نیک بنیں گے کا نعرہ خوب سنتے ہیں اور لگاتے ہیں۔ اس سے ہمیں نیک بننے کا درس ملتا ہے، لیکن موجودہ دور میں ملک کے باشندوں کی ذہنیت اکثر بدلتی جا رہی ہے۔ جمہوریت کا گلا گھونٹ کر اس کے نام پر ڈکٹیٹرشپ والی اقتدار لانے کی تیاری چل رہی ہے۔ ہمیں ناگوار حالات پیش آنے سے پہلے اس سے آگاہ ہونا ہوگا تاکہ ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہونے پائے۔ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، حالات کے تقاضوں سے باخبر ہونا ہوگا، تبھی ہم باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ کسی بھی قسم کے بدلاؤ کے لیے تعلیمی حالت کی درستگی بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم عالم کے منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہندوستانیوں پر تمام حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اصلیت کو جانیں اور ہندوستان کے قوانین کو جانیں، دستور ہند کو جانیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کا صحیح طور پر مطالبہ کر سکیں اور کمزوروں، مجبوروں کو ان کا حق دلا سکیں۔ اپنی جان کے تحفظ اور معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر ناممکن ہیں۔
ملک کو آزاد کرانے میں اور آزاد ملک کے دستور کو بنانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اس دن ان کو یاد کرنا چاہیے، اپنے اندر ملک کی خدمت کے کرنے کا جذبہ پیدا کریں، جذبے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، پھر عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر کام کریں، اپنے اندر قوم و ملت کا درد پیدا کریں۔ یہ سارے کام اسی وقت بآسانی ہو سکتے ہیں جب ہم محنت کر کے اس میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے تو ملک کا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب کوئی علامہ فضل حق خیر آبادی یا مولانا ابوالکلام آزاد نہیں آنے والے، اب کوئی مہاتما گاندھی یا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نہیں آنے والے، اب ہم ہی میں سے ایک عظیم شخصیت پیدا ہوں گی۔ اس کے لیے اس کے مطابق محنت بھی کرنی ہوگی تاکہ ملک کو کھویا ہوا وقار دلا سکے، اس کا امن و سکون واپس لا سکیں اور ملک کی خوشحالی بحال کر سکیں۔